وہ ماما اور فری کے بعد ڈیڈی سے بھی ناراض تھی۔ وہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھ سکے تھے؟ اسفن سے شادی کے بارے میں سوچتے اس نے اندر کہیں یہ تہیہ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب وہ فری کو اس کے ذہن سے کھرچ دے گی اور پھر اس کے ساتھ زندگی خوبصورت ہوگی۔ ایک عرصہ پہلے وہ رونا بھول چکی تھی، لیکن اسفن کا زوفشاں کے لیے التفات اس کے سینے میں نیزے کی انی جیسا گڑ جاتا تھا۔ وہ اس آگ میں جلتی تھی، دکھ پر حسد غالب آ گیا تھا، لیکن آج وہ بڑے عرصے بعد اسی ٹوٹی پھوٹی نصرت کو محسوس کر رہی تھی جس کا دل دکھا ہوا تھا۔ اب اس دکھ کے ساتھ بدن پر اتری خزاں کی تھکن بھی تھی۔ اسے علم ہی نہیں ہوا اور وہ رونے لگی تھی۔ بنا آواز کمرے کا دروازہ کھول کر زوفشاں اندر آئی تھی۔ اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس نے نصرت کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے نہیں پتا فری مما کیسی تھیں۔ میں نے تو آپ کو دیکھا ہے مما، اور میرے لیے فری مما آپ سے زیادہ پیاری نہیں ہیں۔ آپ مجھے کیوں نہیں اپنی بیٹی سمجھ سکیں؟ مجھے بتائیں، اتنے سالوں میں کبھی آپ کو مجھ پر پیار نہیں آیا؟ کبھی نہیں لگا میں آپ کی بیٹی ہوں؟ وہ کہہ رہی تھی اور نصرت کو یاد آنے لگا تھا جب زوفشاں چھوٹی تھی وہ کسی وقت اسے سینے سے لگا کر رویا کرتی تھی، اس کا منہ چومتی تھی۔ وہ کتنا ہی ناراض ہوتی، زوفشاں اس کی گود سے نکلنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو نصرت اس کے سامنے رو نہیں پاتی تھی۔ مما آپ کو کیا ہوا ہے؟ میری مما کو کس نے مارا ہے؟ میں پاپا سے کہوں گی اس کی خوب پٹائی کریں۔ کھوٹ اس کے اپنے دل میں تھا۔ بچی کیا جانتی تھی؟ وہی بچی آج اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ جو کیا وہ اس کا زہر سود سمیت اس لڑکی کی زندگی میں منتقل کرنے والی تھی۔ فری یہاں بھی جیت گئی تھی۔ نصرت کا زہر دم توڑ گیا تھا۔ وہ لڑکی محبت کا آب حیات بن کر اس کے سارے زخموں کی مسیحائی کر رہی تھی۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں۔ آپ نے مجھے بیٹی نہیں سمجھا، مجھ سے نفرت کی، لیکن میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میں تو آپ کو ماں ہی سمجھتی رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ جانتے بوجھتے یہ سب پوچھ رہی تھی۔ نصرت کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس عمر میں خود احتسابی اور سو دوزیاں کے حساب بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی ان کھاتوں پر نظر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ تو پھر کلی طور پر حق پر نہیں تھی۔ آنسوؤں کی روانی میں شدت آ گئی تو اس نے زوفشاں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کسی بھی شے کا خیال جتنی راحت دیتا ہے، اسفند کی مسلسل تراش سے خوفزدہ ہو کر وہ جب زوفشاں کے اس گھر میں واپس آنے کا سوچتی تو ایک قیامت کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ لیکن زوفشاں کے رویے نے ساری کہانی بدل دی تھی۔ وہ ہر وقت نصرت کے آس پاس رہتی، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتی۔ نصرت کو اس کی کوششیں سمجھ میں آتی تھیں اور اس نے کبھی اسے محبت کا اظہار کرنے کا اعتماد ہی نہیں دیا تھا، اور اب اس کے ہر عمل سے محبت پھوٹتی تھی۔ ماما آپ نے اس سال کوئی سوٹ نہیں سلوایا گرمیوں کا، چلیں کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ نصرت نے نہ نہیں کی تھی۔ محبتیں انمول ہوتی ہیں۔ محبت چاہے ماں باپ کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، اولاد کی ہو یا شریک سفر کی، ساری محبتیں انمول ہوتی ہیں۔ اسے آج احساس ہوا تھا، کسی ایک محبت کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر ماما یا فری اس سے محبت کرتی ہوتی یا اس کے اپنے ڈیڈی، تو اسفند کی ناقدری کا دکھ ایسا نہ ہوتا۔ زوفشاں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا تھا، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ کپڑوں کے بعد جوتے، ہینڈ بیگز اور جیولری، کتنا کچھ وہ خریدتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس عمر میں یہ سب کیا کروں گی؟ مجھے نہ کہیں جانا ہوتا ہے، نہ تو آپ جایا کریں نا۔ پاپا سے کہوں گی آپ کو کہیں لے کر جائیں، یا ایسا کریں وبا کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ اسفند کی خواہش دل سے نکل گئی تھی، اور وہ زندگی سے پچھلے کتنے دنوں سے ان کا تعلق سرسری بات تک بھی نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ رہتے اسے منفی کر دینا بڑا سکون آمیز ہوتا ہے، اور نصرت اب اسی سکون سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کیسی عورتیں طلاق کے بعد یا شوہر کے گزر جانے کے بعد اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار دیتی ہیں۔ بچے پیارے ہوتے ہیں، اور زوفشاں جیسی اولاد قسمت والوں کو ملتی ہے۔ آج وہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی تھی، یہ لڑکی قدرت نے اسے دی تھی۔ وہ حقیقی معنوں میں خوش تھی کہ قدرت نے اسے تلافی کا موقع دیا تھا۔ انہیں گاڑی سے نکلتا دیکھ کر اسفند ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔
سالوں پہلے جب کالج میں نصرت کی اور اس کی دوستی ہوئی تھی، ان دنوں بھی وہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور اس کے بعد زندگی نے اور خود اس نے جو نصرت کے ساتھ جانے انجانے کیا، اس نے کبھی اسے مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا، کجا ایسے کھل کر ہنستے دیکھنا۔ وقت کی نقوش سازی اپنی جگہ، لیکن چند ایک دن میں اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ بہاروں نے بڑی دیر کر دی تھی ان لبوں پر غنچے کھلانے میں۔ ان کے جانے کے بڑی دیر بعد تک وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ آنے والے دنوں میں اس نے گھر کے در و دیوار تک میں تبدیلی محسوس کی۔ اب اس گھر میں دبی دبی ہنسی گونجتی تھی۔ ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں کے اوقات میں خصوصی طور پر نشست ہوتی تھی۔ اونچی آوازوں میں تبصرے ہوتے تھے۔ یہ کون سی ہوا تھی جو سب بدلتی جا رہی تھی؟ زوفشاں اس کے پاس بھی بیٹھتی تھی، اس کی بیٹی تھی، لیکن آج کل معلوم نہیں کیوں وہ نصرت کی زیادہ سگی لگنے لگی تھی۔ جو بھی تھا، زندگی اب اتنی خشک نہیں لگتی تھی، یوں جیسے تازہ ہوا کا جھونکا برسوں بعد کسی ویران مکان میں خوشبوئیں بھر دے۔ وہ آخری رات اعصاب پر بہت بھاری تھی، جس کی سوفری نے سی سیکشن کے لیے جانا تھا۔ اسفند، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سورج کی طرح میری سانسیں بھی ڈوب رہی ہوں۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ذرا سے رد و بدل کے بعد یہی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے درد ذات سے بچنے کے لیے کتنی ساری خواتین تو اپنی مرضی سے اس طرف چلی جاتی ہیں۔ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن اسے حوصلہ بھی تو دینا تھا۔ فری نے جھرجھری لی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے بھلا کس شے کا خوف ہے؟ مجھے نصرت کی خاموشی سے خوف آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی گہری لگتی ہیں۔ اسفند، مجھے اس کی آہ لگنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، میں اس لیے تمہاری جانب نہیں آئی تھی کہ میں تمہیں اس سے چھین لوں۔ میں تو بس، مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر تم مجھے نہ ملتے تو میں مر سکتی تھی۔ شاید تم بھی یہ بات نہ سمجھ سکو، لیکن نصرت تو بالکل نہیں سمجھے گی۔ اسے لگے گا میں نے اس کی ضد میں تمہیں اپنایا ہے، تمہیں جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کیا ہے۔ وہ اسے پہلے ہی بہت کچھ بتا چکی تھی۔ اسفند کے لیے اپنے جذبات، بنا کسی لگی لپٹی نصرت کا سوتیلا ہونا اور اپنا رویہ، اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، صاف گو اور اپنے بھلے برے کو آن کرنے والی۔ خود اسفند، چونکہ نصرت کے ساتھ ابھی تعلقات کے آغاز پر تھا، تو تھوڑا بہت تو وہ بھی محسوس کر سکتا تھا۔ نصرت ایک جنگل جیسی تھی، اندر ہی اندر بہت ساری خوبصورتیوں سے مالا مال، لیکن ان خوبصورتیوں کی تلاش میں نکلنا پڑتا تھا۔ اس تیزی کے دور میں کون رکتا؟ اور فری، وہ ایک تند خوندی جیسے سب کچھ خس و خاش شاخ کی طرح بہائے لیے جاتی تھی۔ اس نے اسفند کو رکنے اور ٹھہر کر سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ بے بسی سے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہا۔ وہ نصرت کا تڑپتا محسوس کر سکتا تھا۔ شادی پر جس طرح وہ سرے سے ہی دکھائی نہیں دیتی، اور بعد میں گھر جانے پر جس طرح خاموشی سے انہیں دیکھتی، واقعی جھرجھری آ جاتی۔ کبھی کبھی لگتا تھا اس نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن یہاں وہ خود کو تسلی دے لیتا کہ ان کے درمیان کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اسفند، جو جان بوجھ کر کیا اور جو انجانے میں ہو گیا۔ گھر فون ملا کر مما سے کہنا کہ اس سے بات کروا دیں۔ آنے والے کتنے سال اسفند کو اس نمبر ملانے کا دکھ رہنا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا، اور جب نصرت کال پر آئی تو ریسیور فری کو تھما دیا۔ اور بعد میں گھر جانے پر جس طرح خاموشی سے انہیں دیکھتی، واقعی جھرجھری آ جاتی۔ کبھی کبھی لگتا تھا اس نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن یہاں وہ خود کو تسلی دے لیتا کہ ان کے درمیان کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، جو جان بوجھ کر کیا اور جو انجانے میں ہو گیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد تم چاہو تو فون کروں گی، ورنہ نہیں، ریسیور پکڑتے اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں بولی۔ کوئی معافی تلافی نہیں، کچھ اچھا برا نہیں۔ اس مختصر کال کے کٹنے پر اس نے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ وہ کہتی ہے میں اس کے لیے مر چکی ہوں، اور یہ کہ مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اسفند کو غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ اسی وقت فون کر کے اسے کھری کھری سنانا چاہتا تھا، اور جب اگلے دن آپریشن تھیٹر میں اس کے سارے خدشات سچ ہو گئے تو اس نے نصرت سے جی بھر کر نفرت محسوس کی تھی۔ اس سے شادی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے وہ اس کے سامنے آئی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بات کرتی، وہ زیر ہو گیا تھا۔ ذہن میں بڑی متضاد سوچیں تھیں، زوفشاں کی فکر اور
ایک خواہش کہ شاید وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی ذوفشاں کو ماں کی محبت دیکھ کر تلافی کرے، ایک نفرت کہ اس کا زندگی میں حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اسے سزا دے سکتا تھا۔ اپنی اور فری کی خوشیوں کو کھا جانے کی پاداش میں وہ اسے رلا سکتا تھا۔ سچ بات تو یہ کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اسے کرنا کیا ہے۔ زندگی نے جو انتخاب اس کے سامنے رکھے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ پھر جو ہوا ہوتا چلا گیا، بنا کسی منصوبہ بندی کے، بس ہو گیا۔ اور پھر فری کے ساتھ اس کمرے میں گزری رات 20 سال بعد دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی۔ کمرے میں قرنطینہ ہوئے نزت شاید اسی خوف سے گزر رہی تھی جس سے اس رات فری گزری تھی۔ فری کے لیے ایک رات تھی، جبکہ یہاں 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ فری کے ساتھ وہ تھا، جبکہ نزت اکیلی تھی، ہر طرح سے اکیلی۔ اس نے زوفشاں کو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس اسٹور نما کمرے کے بند دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ماما، میں یہاں ہوں، آپ کے پاس ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں دعا کر رہی ہوں نا آپ کے لیے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کیا ہے۔ بالکل ہموار لہجے میں کہا یہ جملہ اسفند نے بھی سنا تھا۔ اسے اس عورت کی برداشت پر حیرت ہوئی تھی۔ یہ دل کا معاملہ تھا، اور دلوں کے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ساری عمر کی وضاحتیں بیکار جاتی ہیں، اور بعض اوقات دل کا قفل لاکھ زنگ آلود ہونے کے باوجود یوں ہی ایک ذرا سے جھٹکے سے کھل جاتا ہے۔ اس کے دل کا قفل بھی کھل چکا تھا۔ ماسٹر کی سے تالا کھول کر وہ اس کمرے میں چلا گیا۔ قدرت نے 2 بار ہمیں موقع دیا، لیکن ہمارے مقدر میں ایک ساتھ زندگی گزارنا نہیں لکھا تھا، شاید ایک ساتھ مرنا لکھا ہو۔